آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 2024 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. 2024 میں کیا کچھ ہوا ہمیں ریکال کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی 2024 کے واقعات کو جوڑنا ہے 2025 کے ساتھ. ہمارے پاس پورا پینل موجود ہے جو آپ کو بتائے گا کہ اہم ترین سٹوریز اہم ترین کیسے بنی اور کون کون سی سٹوریز ہیں جن کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بار بار ہمیں اپنی یاد خود دلائیں گی 2025 میں, لیکن سیاق و سباق شاید ہم اس کا بھول جائیں گے. تو ہمارے پاس موجود ہیں غریدہ فاروقی, صحافی اور تجزیہ کار, ان کا شکریہ. اکر ناز ان کے برابر میں بیٹھی ہیں, صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. ان کے ساتھ کامران یوسف صاحب ہیں, صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. فہد حسین کے برابر میں ہیں, صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. انیکا نثار, صحافی تجزیہ کار, آپ کا بھی شکریہ. آپ سب صحافی, آپ سب تجزیہ کار اپنے اپنے پروگرامز کرتے ہیں, تو تھینک یو ویری مچ. آپ کے سامنے دھری ہیں بہت ساری خبریں. تو اگر ہم جنوری سے شروع کرنا چاہیں تو بڑا ہیپننگ قسم کا مہینہ تھا جنوری میں. سو اسٹارٹنگ ود یو اور اینی ون ہو وانٹس ٹو کمنٹ آن اٹ, سب سے بڑی سٹوری جو ہم نے سلیکٹ کی ہے کون سی تھی اور کیوں؟ یور سٹوری غریدہ اس سال کی 2024 کی جنوری جو آپ کے سامنے دھرا ہے. جنوری کا جی جی آف کورس اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے سے محروم کیا گیا, یہ آپ نے کون سے اخبار کا اٹھایا ہے کلپنگ, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, بٹ بڑی انٹرسٹنگ ہیڈ لائنز اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے. اسپیشلی سو بلے سے جانا وہ سب سے اہم ہے. یہ اگر آپ جنوری کی بات کر رہے ہیں, اس میں مظاہر نقوی کا بھی ہے, اعزاز یس آئی تھنک کہ اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کی جائے, انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بات کی جائے, تو یہ اگر آپ پلہ گھمائیں گے بلے کے بجائے تو پاکستان کا ایران میں جوابی حملہ تھا. سو ایران, پاکستان اور بلہ. بیسکلی بلہ, مجھے لگتا ہے کہ بیسکلی بلہ, کیونکہ جنوری میں جب بلہ لے لیا گیا تو اس کے بعد سے آج تک جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اس بلے کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. کیسا بلہ لے لے, بلہ چھین لیا گیا, یہ تو بلہ چھنا. مجھے لگتا ہے کہ اگلا سال بھی اسی بلے کے گرد ہی پھر چیزیں گھومتی رہیں گی. سو بلہ چھننا واز اے بگ سٹوری, ان کے نیریٹو کا حصہ ہے, کیونکہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں, امپلیکیشنز ہیں, آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں دوسری بھی, آئی تھنک عمران خان کو جو 10 سال کی سزا سنائی گئی, وہ بھی اگین آئی تھنک یو کانٹ اگنور دیٹ اسٹوری. اینڈ اگر آپ فارن پالیسی کا دیکھیں, دیٹ واز ریئلی ان ایکسپیکٹڈ, جو ایران نے پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کیا, پھر پاکستان نے جوابی کارروائی بھی کی. بٹ گڈ تھنگ کہ بڑا یہ بھی ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی تاریخ میں ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر ہے کہ جتنی جلدی سے وہ ٹینشن اوپر گئی, اس کے بعد ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے. جو یہ جب حملہ والا سین تھا تو ایک وہاں پہ ورک شاپ تھی, میں اس کے لیے وہاں پر ایران میں تھی. نہیں, میں ایران میں نہیں تھی, جو پاکستان پہ حملہ ہوا تھا, میں اس وقت وہاں پر موجود, بلوچستان میں. وہ ایک بڑی ایک ڈفرنٹ بڑی ڈفرنٹ سچویشن تھی. سو افاج یور ٹیک. دیکھیں میں تو کہوں گا بلہ آئی ایگری, بلہ جو لے لیا گیا وہ بہت بڑی خبر تھی, لیکن میں اس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھوں گا. یہ وہ آخری ٹرائی تھی کہ پی ٹی آئی کو بلاک کیا جائے, اور اس کے بعد تھا کہ جی اب تو بلہ بھی گیا, اب تو یہ فارغ ہے. بلہ جانے کے باوجود جو انہوں نے الیکشن میں پرفارمنس دی ہے, اس سے ایکچولی میرے خیال میں بلہ جانے سے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ ان کے سپورٹر میں جو غصہ تھا وہ نکلا ہے فروری 8 میں. تو یہ بڑا کانسیکوینشل ایونٹ ہوا. اچھا, یہ درست ہے کہ بلے گرد کی سیاست گھومتی ہے, لیکن ہمیں ذرا تفصیل میں بھی جانا چاہیے کہ بلہ گیا کیوں. بھائی اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے, اگر آپ کے الیکشن جو ہیں وہ بودے ہوں گے, 2 نمبری کے ساتھ ہوں گے, تو قاضی فائزہ کی کورٹ کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس کیا تھا. لیکن بلے کی سیاست یہی ہے کہ چھین لیا گیا بلہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نا مظلومیت کو ووٹ ملتا ہے. وی ہیو ٹو اگری ٹو دیٹ. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے دور دور تک کوئی امکانات موجود نہیں تھے, لیکن دا مومنٹ ان کی شہادت ہوئی, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لہر آ گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں بھی آ گئی. تو میرے خیال میں این انتخابات سے 1 مہینہ پہلے بلے لیے جانے کے کانسیکوینسز تو ضرور تھے. اوور ہیئر آئی ول ڈیفینیٹلی اگری ود فہد کہ اس کے بعد انتخابات کے اندر تگڑے ہو کر ان کا سامنے آنا کہ دیکھیں جی رجیم چینج تھی, اس کے بعد ان کے ساتھ ایک سازش ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی فیور میں گئی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے پہلے کتنے مہینے دیے گئے کہ آپ اپنے انتخابات کرا لیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بڑے آرام سے اپنے انتخابات کرا کے بنا لے سکتی تھی. کانٹیکسٹ یاد نہیں رہتا, بس وہ ہیڈ لائن یہی ہے کہ نیریٹو بلڈنگ. لیکن اس میں دیکھیں نیریٹو بلڈنگ جوڈیشری کا بھی تو دیکھیں نا. اعجاز الحسن صاحب مستعفی ہو گئے, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. مظاہر نقوی صاحب کو تو پتا تھا کیا چل رہا ہے. سو یور ٹیک. دیکھیں میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ یہ بلے کا بالکل ٹیکنیکلی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی تھی, لیکن میرے خیال میں 1 سال کے بعد جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا, یا اس کے بعد بھی جب تاریخ دیکھے گی, تو یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا.
اور یہ فیصلہ اس لیے تھا کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا. اب اس کے لیگل سٹینڈنگز ہیں جتنی بھی تھیں وہ ساری ٹھیک تھیں, لیپا پوٹی ہوئی بھی تھی, لیکن اس کا جو اندر کور تھا نا وہ پولیٹیکل تھا. لیکن سر دو چیزیں تھیں جو پینفل تھیں پاکستانیوں کے لیے, ایک تھا یہ بلہ اور دوسرا تھا شعیب ملک کی شادی. سب پریشان تھے ثانیہ مرزا کے حوالے سے. یس, سارے پاکستانیوں کو تکلیف تھی ثانیہ مرزا کے حوالے سے. دوسری شادی شعیب ملک کی جنوری میں ہوئی تھی. تو سارے پاکستانی, اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا دیکھتے تو ایک طرف بلے کی کانورسیشن چل رہی تھی اور ایک طرف شعیب ملک کی کانورسیشن چل رہی تھی. بلے کا مختلف شادیوں سے کیا تعلق؟ نہیں, وہ شعیب کی سٹوری کے اندر تکلیف کون سا ثانیہ مرزا کے حوالے سے سارے پاکستانیوں کو اپنی بھابھی کی تکلیف تھی. بھابھی جانے کی تکلیف تھی, بھابھی جانے کی تکلیف تھی. ویسے وہ بلے کی آپ بات کر رہے تھے, آئی تھنک جو کانٹیکسٹ ہے ایک اس میں لیسن یہ بھی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی بھی ایک کلاسک ایگزامپل ہے. جب بار بار الیکشن کمیشن ان کو نوٹس جاری کرتا تھا کہ آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس میں یہ انوملی ہے, اس کو ریکٹیفائی کر لیں, اس وقت کیونکہ تحریک انصاف آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار تھی تو ان کو لگا کہ یار ہمیں کون ڈسکوالیفائی کرے گا, ہم سے کون یہ ساری چیزیں چھینے گا. تو آئی تھنک اس کے اندر ایک یہ بھی لیسن ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے حالات پلٹیں گے کہ یہی آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے. لیکن چاہے جو بھی تھا, جو بھی بیانیہ بنایا گیا کہ بلے کو لیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی, قاضی فائز عیسیٰ نے کسی کے پاپٹ بن کے, جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیانیہ ہے, بٹ اس سب کے باوجود دیکھیں جنوری میں یہ بیانیہ سٹارٹ ہوا, دسمبر میں کہاں کھڑا ہوا, وہی سو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. انہیں خاکیوں کے پاس پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف والے. فروری سے شروع کریں, فروری پہ جائیں, فروری پہ آ جائیں. جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایک نواز شریف وزیر اعظم, یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے, پورے پیج کا ایڈورٹائزمنٹ ہے. That was a political faux pas. میں ویسے کہہ رہا ہوں نواز شریف وزیر اعظم جس نے یہ ہیڈ لائن, آئی ڈونٹ نو کس نہیں ہیڈ لائن نہیں, یہ ایڈ تھا. ہم صرف آپ کو ریمائنڈ یہ کروانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جذبہ کیا تھا, جذبات کیا تھے, توقعات کیا تھیں. تو یہ جو ایڈ ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف واپس آئے گا. But this ad in itself was a political faux pas, not just a political but a marketing and advertisement faux pas on the behalf of. faux pas کیوں کہہ رہی ہے اس کو بھائی, اس وقت تو یہی تھا نا کہ بنے گے. اگر واقعی میں بن جاتے تو پھر یہ faux pas نہ ہوتا. اگر نواز شریف صاحب اس ٹائم پر اقتدار میں, اور آپ کو یاد ہوگا انتخابات کی شام تک تو یہی لگ رہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب will be the prime minister of Pakistan. نہیں, اس کے بعد اعلان ہوا, جب تک اعلان ہو گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. نہیں, if I may explain why I'm calling this a political faux pas, an advertisement faux pas, marketing faux pas, whatever that be on the behalf of PMLN, is because کہ انہوں نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی, اس کے پیچھے مریم اورنگزیب تھیں یا جو بھی تھی جس کا بھی ایک بریلینٹ مائنڈ سو کالڈ تھا, آپ نے تمام نیشنل اخبارات کے فرنٹ پیج پہ لگوایا وداؤٹ مینشننگ دیٹ دس اے پیڈ کانٹینٹ. تو یہاں پر صحافت کی آپ نے بنیادی جو اقدار ہیں ان کو بھی صحافیوں نے پامال کیا. نا اس کا جو کانٹینٹ ہے, نہیں کانٹینٹ نہیں, اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ نیگیٹو ہوا, ایک لیش بیک آیا. لیکن اس کے اوپر واپس آئے اگر تو اس وقت توقع تو یہی تھی نا کہ میاں محمد نواز شریف اسی وجہ سے. لیکن اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لگانے کا کانسیکوینس کیا ہوا, جس طریقے سے اس کو کیا گیا بڑا بھونڈے طریقے سے کیا گیا. لیکن میرے خیال میں یہ والی جو ہیڈ لائن ہے یہ بھی شو کرتی ہے کہ اس دن کتنے زیادہ لوگ کتنی بری طرح سچویشن کو مس ریڈ کر رہے تھے. صحیح کہہ سب لوگ, like nobody read the room. اس میں اگر ہم گنوانا شروع کریں کہ کون کون مس ریڈ کر رہا تھا تو اس میں بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے نام اس میں آ جائیں گے. تو nobody could see کہ اگلے دن کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک جو چیز ہے, آئی تھنک نواز شریف پرائم منسٹر تو نہیں بنے, میرا خیال ہے کہ سب سے ان کا باقی فیصلے آپ کویسچن کر سکتے ہیں, یہ ان کا میرے خیال میں بہترین فیصلہ تھا اور ان کے اپنے حق میں تو بہتر تھا. میرے خیال میں یہ عمران خان کے حق میں بہتر نہیں تھا. مجھے لگتا ہے نواز شریف اگر پرائم منسٹر بن جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج حالات مختلف ہوتے, کیونکہ شہباز شریف جو پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد تو عمران خان کا پتہ جو بالکل ہی کٹ گیا. بالکل ایسا ہی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جب الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی الیکشن سے پہلے بھی کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کی سیٹ پر نہیں ہوں گے, شہباز شریف صاحب یہاں مرکز میں ہوں گے اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہوں گی. اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی. اطلاعات اور نشریات سے میں باہر کیوں ہو گیا, میرے پاس یہ اطلاعات, مجھے یہ پتا تھا کہ اب رزلٹ آنے کے نہیں ہیں 8-8:30 بجے کے بعد. سو بگیسٹ اسٹوری از ناٹ کہ نواز شریف بن نہیں پائے, اس کا تعلق انتخابات سے تھا. سو فیبروری واز دا منتھ آف
elections, hands down. The biggest news was elections. Open secret. This was an open secret. I don't know how could you not know that, Talat Hussain. मुझे बहुत सारे open secrets मुझे informed journalists like you. And फहद की बात पे I would like to add on कि बहुत से लोगों को पता चल गया था, this reading was there in the room and this feeling was already there कि नवाज शरीफ नहीं बनेंगे. मैं आपको आपके ही प्रोग्राम में बल्कि शायद किसी और प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इलेक्शन की जो कवरेज हम लोग कर रहे थे दिसंबर में, आई वॉज इन लाहौर, मरियम नवाज का हल्का मैं कवर कर रही थी. सो वहाँ पर PMLN के एक बहुत सीनियर शख्सियत ने मुझे उसी वक्त बताया राजदारी के साथ, जो कि बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है आप रिकॉर्ड पे ले आए, कोई मसला नहीं, कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे. आपको दिसंबर की बात बता रही हूँ मैं, जब नवाज शरीफ वापस आ चुके थे और वो टिकटों के लिए कॉल कर रही थी, एप्लीकेशंस वगैरह, पार्लियामेंट्री बोर्ड. अगर आप ये नवाज शरीफ को बता देती ना तो वो उस रात अपनी ये उनका डिसीजन पहले से मौजूद था. मेरी गुजारिश सुन ले, तो उस रात वो अपनी स्पीच के साथ ना बैठे होते जिस रात इलेक्शन के पहले तो से ये नवाज शरीफ के लिए भी पहले से हो चुका था. और MBS का नुमाइंदा उनके साथ ना बैठा होता कि मैंने कॉल करवानी. शख्सियत से पूछा कि ये कैसे होगा कि नवाज शरीफ फिर वापस किस लिए आए हैं. उन्होंने कहा हो सकता है वो खुद स्टेप डाउन कर जाए. आपको पता है कि MBS का नुमाइंदा नवाज शरीफ के साथ बैठा है, यू नो दैट ना, तो क्यों बैठा हुआ था अगर उसका ख्याल था कि उसने क्योंकि PMLN पावर में आ रही थी ना, किंग मेकर का तो नवाज शरीफ ही है ना. देखिए शहबाज शरीफ का नाम, एक चीज अगर मुझे इजाजत है मैं ऐड करना चाहती हूँ, जिस तरह से PTI को नहीं मालूम था कि बल्ला लेने के बाद बैंगन और डोली और बेलन के ऊपर भी उनको वोट पड़ जाएगा, हो सकता है मियां साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब वो गए थे वोट अपना कास्ट करने के लिए तो उस वक्त उन्होंने आवाम से रिक्वेस्ट की थी कि जो स्प्लिट मैंडेट है खुदारा वो ना दे. उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास दो तिहाई अक्सरियत नहीं है तो मैं नहीं बनूंगा. ये भी कुछ उनको शक था, लेकिन आगे भी आई है ना. तो फिर कमिश्नर रावलपिंडी का आपको एक एतराफ भी याद होगा, कितनी धमाका केस खबर थी. सर वो कहाँ गए? कमिश्नर रावलपिंडी का दूर दूर तक लेना कोई नहीं था. वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमाका किया, हंगामा किया, फिर वो कहाँ गए? उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद कहाँ गए? You really want me to answer this question? किसके बाद कहाँ गए? लेकिन आपस की बात है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ा छक्का मार दिया था. यानी उनका लेना देना इंतखाबात से था नहीं, तो जिस अंदाज से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अगर अपनी मशहूरी की बात करें तो फिर तब तक तो समझ आती है कि बहुत बड़ा छक्का मार दिया था, लेकिन जब तक उनका इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप आकर बोलें कि जी मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया था, मेरे सबऑर्डिनेट्स को प्रेशराइज किया गया था इसलिए हम लोगों ने ये किया. इट डजंट मेक एनी सेंस. आप सिर्फ जलती के ऊपर तेल फेंकने का काम कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल, एंड दैट इज व्हाट ही डिड, एंड नाउ ही इज वैनिश्ड. मेरे ख्याल में आई एग्री विथ यू वो, लेकिन वो जो टाइमिंग थी ना बहुत वो ऐसी थी कि उस वक्त वो आग लग गई थी. अच्छा, अगर आप PTI वालों से आज भी बात करें ना तो थोड़े से जो ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, इनफैक्ट इमरान खान ने खुद ही कह दिया कि वो टाइम था जब PTI जो थी वो होशमंदी से फैसले करती तो बड़ा कुछ हो सकता था. दैट वाज दे वर एट द पीक एट दैट टाइम. उसके बाद से वो विद अ सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस आज जहाँ वो खड़े एट द एंड ऑफ द ईयर इज फार वीकर जहां पे वो उस दिन खड़े थे. अच्छा, एक और जी, इमरान खान साहब के पास बहुत ऐसे मौके आए थे, अगर वो फैसले ठीक करते तो आज हर ओवर में 4 होते. इनफैक्ट आज फुल टॉसेस तो मिल ही रही थी. शायद वो आज 24 नवंबर से पहले भी एक मौका, वो बहुत से ऐसे उनके पास मौके आए. बेसिकली इमरान खान अपने दुश्मन खुद है, उनका और कोई दुश्मन नहीं है. क्या ये बातें तो 2018 से हो रही है. आज इमरान खान ये फैसला ना लेता तो, लेकिन आप तनाज़ुर 2024 में उनके पास जो मौके आए ना, तो अच्छा अगर आपने खबरों में से निकलने की बात की तो कमिश्नर तो निकले, लेकिन मानिका साहब भी निकल गए. उस महीने में बहरहाल उनकी खबरें बनी जब उनका आमना सामना हुआ कि जो गरीब टेंस किस्म का माहौल था. बुशरा भी मौजूद थी, इमरान भी मौजूद थे और मानिका भी. I think the worst of the cases was that case. किसी भी खातून की को पर्सनल चीज अदालत के अंदर लाकर इतने ओपनली बयान करना जरूरत नहीं थी. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तगड़े केसेस थे जिनके ऊपर आपने अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को वाकई में करना था इम्प्लीकेट तो आप कर सकते थे. ये इद्दत वाले मामले से आकर अपना केस खुद कमजोर किया गया और एक्चुअली और ज्यादा सिंपैथी इमरान खान साहब की तरफ गई. अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि खबर मानिका साहब खुद गए थे, हमने कौन सा उनको धक्का दिया था, वो उनका जाती मामला था, वो सियासी मामला बन गया. तो जब जाती और सियासी मामला इकट्ठे हों तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता. इस पर मोनिका लियोंस्की का मामला भी फिर ना उठाया जाता ना अमेरिका में. फिर अभी जो नौमुंतखब सदर हैं ट्रंप, उनका जो स्टॉर्मी डैनियल्स का मामला है, फिर वो भी अदालत में ना जाता, न्यूयॉर्क की अदालत में. हल्के धीरे चले इसके ऊपर. अब मैं बाज एंकर्स को देख रहा हूं, आपको रिमाइंड करवाते हैं. नहीं, मैं अपनी बात कहते हैं बन रहे हैं सदर, आप जरा लिहाज करें, जनवरी का इंतजार करें. हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर वो बन रहे हैं सदर. मैंने कहा अमेरिका के बन रहे हैं भाई, पाकिस्तान के नहीं बन रहे. 8वीं तरमीम के
साथ, तो ज़्यादा परेशान नहीं हो। वीज़ों का मसला पड़ जाता है, वीज़ों का मसला पड़ जाता है। तो खैर बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इद्दत का केस बहुत कमज़ोर केस था, प्रोसिक्यूशन उसकी बहुत कमज़ोर रही, लेकिन ये मामला के ज़ाती मामलात को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए, किसी भी सियासी लीडर की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। Another story, IMF वाली, I think that जी एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आने लगा था कि बाकी चले सियासत तो चलती रहती है। आई थिंक इमरान खान की जहाँ पर और बहुत सी गलती हैं, आई थिंक दूसरी उनकी जो स्ट्रेटजी है कि सम टाइम आपका जो मुल्क का इंटरेस्ट है और अपना जो इंटरेस्ट है उसको उन्होंने बहुत दफ़ा मिक्सअप किया, और एक्चुअली जब आपके पास एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव बिल्कुल इलेक्शन के अंदर जो भी बेज़ाब्तियाँ धांधली के इल्ज़ामात ज़बरदस्त चीज़ें थीं, लेकिन इस तरह के काम करके उन्होंने अपने मुखालफिन को एक मौका फराहम किया। मसलन पाकिस्तान ऑब्वियसली अगर दिवालिया हो तो नुकसान तो सिर्फ किसी एक जमात का नहीं है, पूरे मुल्क का नुकसान है। तो IMF को ख़त लिख देना कि जी आप पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दें, और आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे कि आप दिवालिया भी हो सकते। तो आई थिंक वो भी एक उस लिहाज से बड़ी स्टोरी थी जिससे जो इनिशिएटिव इमरान खान साहब को वैसे मिला था और अवाम ने बावजूद बल्ला छिन जाने के उनको वोट दिए थे, तो उससे उनके मुखालफिन को एक मौका मिला कि ये बता सकें कि यार देखें ये अपने आप को अपने पाकिस्तान से भी ऊंचा समझते हैं, और वो इक़्तिदार नहीं मिलता तो वो अंदाज और तर्ज अभी भी बाकी, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। SCO वाली समिट के टाइम पर, बेलारूस के सदर के टाइम पर, चीनी सदर के आने के टाइम पर, 2014 के अंदर APS के अंदर अल्लाह अल्लाह करके मान गए, वो बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है मान गए। लेकिन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस टाइम एंड अगेन जहां इमरान खान और उनकी पार्टी ने इस वाली PDM साइड को, अभी जो हुकूमती साइड है उसको ये मौके फराहम किए कि वो उनको गद्दार का सर्टिफिकेट। मार्च मैं जब रिव्यू कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर पाकिस्तान के दिफाई और खारजी अमूर जो वो डोमिनेट उन्होंने किया। जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने भी अपनी शक्ल दिखाई, और एक कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर उन्होंने कहा कि कैसे डोनाल्ड लू को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, और बाकायदा उन्होंने नाम दिए, उन्होंने सिक्योरिटी अपनी जायज़ब की। फिर उन्होंने ये बताया कि कैसे ये जो साइफर वाला मामला है बेमंतक और बेतुका और बगैर मालूमात के झूठा बयानिया था। अफगानिस्तान के हवाले से भी खबरें बनी, चीनी हवाले से भी खबरें बनी, अटैक हुआ उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका ने डोमिनेट किया। बिल्कुल अमेरिका ने आई थिंक डोमिनेट किया, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डोनाल्ड लू वैसे बड़े बदनाम हुए पाकिस्तान में, वो सर्व भी करते रहे। जो मैं क्योंकि फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ तो ये वैसे अमेरिका में हमारे कोई इतने प्रो पाकिस्तान कोई अमेरिकन ऑफिशियल्स इतने नहीं। जब डोनाल्ड लू की तैनाती हुई तो आपको पता है कि इंडियन लॉबी ने अपोज किया कि यार ये तो प्रो पाकिस्तान बंदा लेकर के आ गए हैं। तो एक हमने जो ब्लंडर हमारे से ये हुआ कि कुछ अगर आपके हमदर्द विद इन द स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद थे कि चलें आपके लिए बात करते थे, तो वो इस साइफर के चक्कर में वो भी आपके हाथ से गया। लेकिन इसके अंदर एक ये भी था कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से पहली मरतबा आपको खबरें जो हैं वो बनती हुई नजर आई, तो उसके ऊपर हमारा रद्द-ए-अमल ये था जी कि हम ये गलतफहमी है इसको दूर करेंगे। अब तो गलतफहमी जो है सर चढ़ के बोल रही। और देखिए गलतफहमी जो है वो जिस तरीके से प्ले आउट की है उसकी टोल जो है वो बड़ी हैवी हुई है, लोगों पे भी हुई है, ताल्लुकात पे भी हुई है, और हमारी सियासत पे भी हुई है। साइफर बिल्कुल एक झूठा मामला था, वो एंड में वही हुआ, निकलना ही था, एक्सपोज होना ही था। लेकिन उसके साथ साथ देखें एक जिस तरीके से इसको ये जो आप जिस इवेंट का आप हवाला दे रहे हैं, जो हेयरिंग थी उसमें जो आपको याद है एक तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ था, बिल्कुल नारेबाजी हुई थी, फिर लोगों को बाहर निकाला गया था, और वो जो डेथ थ्रेट्स की बात करें। लेकिन उसके बाद से आप देखें कि वो जो मोबिलाइज हुई है वहाँ की PTI की जो स्ट्रेंथ है उसकी आप नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि IMF के बाहर जाके जो है वो नारेबाजी करनी, ये काम करने। लेकिन आप ये भी देखें कि वो किस तरीके से अमेरिका के पूरी इंतजामिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कम्युनिटी, क्योंकि इंतजामिया तब्दील होगी ना, लूज से आप ग्रेनेल पे आ गए। लेकिन आप देखें ना दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी आपकी डिप्लोमेसी, पूरा आपका एक गवर्नमेंट का स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक तरफ, और ये प्राइवेट सिटीजन एक तरफ। सो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि आप जो है वो कम्युनिटी जो है इट इज मोर इफेक्टिव। और एक गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत कह रही है साइफर बकवास था, लेकिन PTI की नैरेटिव बिल्डिंग को आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। जिस तरह अभी इमरान खान साहब ने बोला कि अली मीन गड्डापुर ने अगर मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी तो तस्वीर शाया करने की क्या जरूरत थी। सो वो नैरेटिव बिल्डिंग उनके ऊपर खत्म है। बीच में इंतखाबात भी हो गए, अब ट्रंप आ गया, आपको पता है ट्रंप को तो बाइडन की हर चीज बुरी लगती है, बाइडन की बहुत सारी चीजें बुरी हैं भी। जो अप्रैल का महीना था, जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई, बिग न्यूज, योर टेक गरीदा, टर्निंग पॉइंट है ये
اس تمام مدعے کا سیاسی جنرل فیض کے خلاف سال اخبارات پڑھتے ہیں, روزانہ کے درجن پڑھتے ہیں, آپ نے پھر پڑھوا دیے پورے سال کے اخبارات. یاد ہے, لیکن آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا اس کو آنے والے دنوں میں. دیز آر ٹرننگ پوائنٹس جو لوگ بھول جاتے ہیں. اور ججز کو دھمکیاں بھی ملی, سپریم کورٹ کا خود نوٹس بھی تھا, ان کیسز کا نہ جانے کیا ہوا, پر جنرل فیض کا کیس چل رہا ہے. لیکن بیچ میں ہم الیکشنز مس کر گئے. الیکشنز کا انعقاد ہونا, وہ فیب میں جو ہوئے الیکشنز, اس کا جو امپیکٹ ہوا, I think that was the biggest event in Pakistan which has happened so far. لیکن جو کہ آپ اس کو منتھ وائز انالائز کر رہے ہیں, سو یس جنرل فیض کی جو کاروائی ہے اور آج جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے, آج جو اس کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میرا جو سنگن ہے کہ یہ اب جین فیب نیکسٹ ایئر تک یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گا. اسی لیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز اینڈ آل دیٹ, سو مجھے نہیں اس میں I would be glad to hear your take and Fahad's take and others take کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں ساتھ میں, اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو what would be یہ جو اپریل والا جو ہے نا کہ جنرل فیض کے خلاف فوج کی انکوائری, میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ اس دن آپ کو یہ میسج گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس حد تک جانے کو تیار ہے. تو یہ ایک انتھنکبل سی بات تھی, کبھی یہ ہوا نہیں تھا. اور اگر جتنی یعنی کہ ڈائناسورس کے زمانے سے جب میں اور طلعت ادھر انڈسٹری میں, تو ہمیں بھی یاد نہیں پڑتا کہ یہ وہ چیز تھی جو کبھی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, انہوں نے کی. اور اس کے بعد سے آفٹر دس خبر جو ہے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا جو پرسپشن ہے بوتھ فار پی ٹی آئی اینڈ ایوری بڈی چینج کہ یار دس ٹائم اچھا ایک جو خبر آئی تھنک یہ جنرل فیض پہ تو میں ایگری کرتا ہوں, جو خبر مس کی جو بہت بڑا آئی تھنک ایونٹ ہے وہ مارچ میں جو اگین ایک اور دہشت گردی کا واقعہ, 5 چائنیز انجینئرز مارے گئے. جی بالکل, اس کا ذکر کچھ عرصہ پہلے میں چین میں تھا, تو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اب ہر میٹنگ ہر بریفنگ میں آپ جائیں, ان کے تھنک ٹینکس کے لوگوں سے ملیں, آفیشل سے ملیں. سیکیورٹی ہیز بیکم دا میجر ایشو اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم, پہلے پرائیویٹلی وہ بات کیا کرتے تھے. چین کے ایک منسٹر آئے پبلکلی اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر, انہوں نے کہا کہ آپ سیکیورٹی کے حالات کو بہتر نہیں کریں گے تو سی پیک اور باقی چیزیں پھر بھول جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہمارے لیے ایک مین اسٹے ہے, آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں, آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہوں, تو یہ بہت بڑی خبر ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آگے ہم آئیں گے بھی, پھر اکتوبر میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا, تو اس سے بھی مئی میں 9 مئی کو 1 سال ہو گیا تھا مکمل. جی بالکل, رپورٹ آئی تھی اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ منصوبہ سازی. یہ وہ سٹوری ہے جو میرے خیال میں 2025 کے اندر ہر وقت موجود رہے گی, لیکن اس کا کنکلوژن بھی ہونا ہے کہ نہیں, کہ اب اگلی اینیورسری تک انتظار کریں. اور اس کی کنکلوژن کا آغاز طلعت صاحب مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے اپریل کی سٹوری دیکھی نا جنرل فیض کے حوالے سے, وہ یہاں پر ملتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو پرسپشن تھا یا جو نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا وہ ڈیفرنٹ چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی جنرل فیض کی سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے, پی ٹی آئی کا ہمیں نیریٹو ڈیفرنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بار بار جو خان صاحب کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے, اس کو باقاعدہ طور پر تقویت بھی ملنے لگی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں پچھلے کوئی 4-5 مہینوں سے اندر کھاتے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب جو وہ پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے تھے پنڈی کی طرف کہ ہمیں جو مذاکرات کرنے یا جو بات کرنی وہیں کرنی ہے, وہ یہاں پر اس پوائنٹ کے بعد وہ اگری ہونا شروع ہوئے تھے کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے اب بات کرنی ہے. کی پھر پریس کانفرنس کے بعد جو تواتر سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, دیٹ واز آلسو پاتھ بریکنگ, کیونکہ فور دا فرسٹ ٹائم آپ نے 1 سال کے بعد فوج سے خود سنا کہ ان کا 9 مئی کے بارے میں کیا رویہ, اور وہ سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوئی ہے. اس کو ذرا کنیکٹ کریں. اپریل میں 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنا, ایک طرف وہ جنرل فیض والا معاملہ, پھر یہ دھمکی آمیز خطوط ملنا, پھر ان کا سپریم کورٹ کے ججز کو لکھنا کہ ہمیں تو دھمکی ملی ہے, دس از ناٹ رائٹ. اب آپ ذرا آئیں یہاں مئی 2024 لاپتہ کیس سیمائی آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈرز طلب, ججز آئینی ترمیم کا فیصلہ. سو بڑے ایکٹیولی ہم لوگوں کو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نظر آنا شروع ہوئی کہ اچھا جنرل فیض والا معاملہ تو ادھر ہو رہا ہے, لیکن یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ایک دم سے تیزی سے ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہوئی. سو 26ویں آئینی ترمیم کی آمد جو ہے آپ 9 مئی کا آغاز ہو رہا ہے, 9 مئی کے گرد آپ کو نظر آتا تھا, کنسیو ہو رہا ہے وہ آئیڈیا, وہ کنسیپٹ کنسیو ہو رہا ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو بیٹل ہے آپ کو ہیٹ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو اب وہاں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہاں سے چینج ہوتی ہوئی اب جوڈیشری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے, وچ مینز کہ اب ساری کی ساری وہ پرانی پی ڈی ایم اکٹھی ہوگی, یعنی حکومت اس ٹائم پر جو بیٹھی ہے, مولانا صاحب, اور اب گفتگو سٹارٹ ہوگی. دس واز دا ٹائم. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.
ناظرین ہم 2024 کے اہم واقعات کے نقطے جوڑ رہے ہیں. اس وقت ہم جون پہ پہنچے ہیں. جون میں سائفر کیس میں عمران اور شاہ محمود بری ہو گئے. وہ تمام کیس جس کے گرد اتنے بیانیے پی ٹی آئی نے خود بنائے اور ان کے خلاف بھی بنے, بیسیکلی ناکڈ آؤٹ. لیک آف پروسیکیوشن, لیک آف پریپریشن آف کیسز, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے غل صاحب, ہمیشہ ادھر یہی ہوتا ہے, ہم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں اس کے بعد نکلتا کچھ نہیں ہے. تو wasn't it very serious؟ میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے نا کہ جو آپ کی پروسیکیوشن ہے وہ کتنی ڈھیلی ہے اور ان کا کس طریقے سے وہ کیس بنا رہے ہیں, ایویڈنس بنا رہے ہیں. بہت سارے کیسز جس طرح عدت کا ذکر ہوا, دیٹ واز اے جوک, اے ویری کرول جوک. لیکن اس کے علاوہ بھی باقی کیسز جو ہے اب 190 ملین پاؤنڈز ہے, اس کا بھی آنے والا ہے. لیکن اس میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے اسٹرانگ کیس ہے. لیکن باقی جگہ پہ ایک تو یہ کیسز کی میرٹ ہے, دوسرا اس کا ایک پولیٹیکل سائڈ بھی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب یہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے, اور یہ جو ریلیف مل رہے ہیں بڑے بڑے عمران خان کو, یہ اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچھلے مہینے کا جو آپ نے دیکھا, یہ وہ دو ٹریگرز ہیں جس کے بعد 26ویں ترمیم کا جو کانسیپٹ ہے اس نے جنم لیا تھا. اور یہ ریئلائزیشن آئی کہ یو نو آل دا کنٹرول از اسٹل ناٹ انف کنٹرول. اچھا, میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں جو ریکال کرتا ہوں سائفر کے تمام معاملے کو, کیونکہ اس ریلی کو میں نے کور کیا جس کے اندر وہ کاغذ لہرایا گیا. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو انوائرمنٹ بلڈنگ کی, جو انیبلنگ انوائرمنٹ کی, وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ماحول گرمایا انہوں نے. اور پھر جو انہوں نے الزامات لگائے, I thought it was very serious. Again, I misread it perhaps. Prosecution کمزور تھا. سارے بڑے بڑے کیسز, چاہے وہ سائفر کا کیس ہو, چاہے دیگر معاملات, توشہ خانہ 1 ہو, چاہے توشہ خانہ 2 ہو, اس میں بھی ضمانت ہو گئی تھی. ابھی دوبارہ وہ ضمانت جو ہے وہ ریورس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. القادر کا بھی دیکھتے ہیں کہ 6 جنوری کو کیا ہوتا ہے. پروسیکیوشن کمزور تھی یا ڈیلیبریٹلی کہیں ڈھیل دی گئی تھی؟ دیٹ از اے بیسک کوشچن. پروسیکیوشن تبھی کمزور ہوتی ہے جہاں پر ایلیمنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ ریاست کوئی کنڈر گارٹن کی ریاست تو نہیں ہے نا. یہی چیز ہم نے نواز شریف کے خلاف کیسز میں دیکھی ہے. آپ کا اتنی سنجیدگی سے آپ نے اس کا دیا کیا کنڈر گارٹن کی ریاست بعض کا تو لگتی ہے. اچھا, بعض کا تو لگتا ہے کہ ان کو کنڈر گارٹن میں داخلہ نہیں دینا چاہیے. کن معاملات میں لگتی ہے آپ کو؟ انہی معاملات کے اوپر. یہ ریاست کے بیانیے ہیں. مجھے جو لگتا ہے نا, یہ جو غریدہ نے بات کی ہے کہ جو پروسیکیوشن کی, اور شاید خود ہم ایسا رکھنا چاہتے ہیں, آئی وش کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ اتنے کلیور ہوتے. مجھے لگتا ہے اٹس اے کلیئر کیس آف انکمپیٹنس. میرا خیال ہے وہ اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ نے بھی جب فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا تھا, لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا. حالانکہ آئی ایگری ود یو کہ جو یہ کیس تھا, اگر آپ دیکھیں, بڑا ایک سمپل کیس تھا کہ آپ نے ایز پرائم منسٹر جو آپ کے پاس معلومات آتی ہیں, جو ملک کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نے استعمال کیا اپنے سیاسی فائدے کے لیے. دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا تو بڑا سیریس کیس تھا, لیکن جس طریقے سے اور مان لیا کہ ڈاکیومنٹ گما ہوا ہے, آپ نے 2 دن شور مچایا, اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے ڈاکیومنٹ گم جائے اور اتنی بڑا واویلا نہ مچے؟ بس واویلا مچا, لیکن واویلا ہی مچا. اچھا ذرا عمران خان جو ہے جولائی پہ چلے جاتے ہیں. عمران خان آپ نے کہا نا اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ مان لیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے میں نے ہی کہا تھا ان کو احتجاج کرنے کا. آئی ڈونٹ نو, پھر بھی اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آتا, پھر بھی ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ویڈیوز دکھائیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ دکھائیں کہاں پر بولا گیا, یا پھر اور کسی نے ان کو کہا نہیں تھا یہ کہنے کا, خود ہی کہا. کس دیوار میں سر مارا جائے طلعت صاحب, میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی یہ کہ نتائج بڑے اس کے اوپر کوئی نیریٹو کیوں نہیں بلڈ کر سکی, میرا سب سے بڑا سوال ہے. انہوں نے اتنا بڑا آپ کو فل ٹاس دیا, آپ چھکا مارتے, آپ نے چھکا مارنے کی بجائے جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. پی ٹی آئی کا جو مے 9 کے حوالے سے نیریٹو ہے نا, فار ونس ان کا نیریٹو بڑا کمزور ہے, کیونکہ وہ کر نہیں پا رہے. کبھی کہتے ہیں جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ, کبھی کچھ کہتے ہیں جی جوڈیشل انکوائری کرائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو ویڈیو ایویڈنس سامنے نظر آ رہا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کر, پھر یہ کہنا کہ جی رینڈملی لوگ جو ہیں ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم 5-6 مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کوآرڈینیٹ کر کے جائیں گے. سو آبویسلی اٹ واز اے پلانڈ ایونٹ. لیکن میں انیکا سے اگری کروں گا کہ اس پلانڈ ایونٹ کے ہوتے ہوئے بھی جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو ایک بنا سکتی تھی, ایک بیانیہ, یہ اوپن شٹ کیس ہے, اوپن شٹ وہ بھی نہیں بنا سکتی. گورنمنٹ تو اپنے لیے بیانیہ نہیں بنا سکی, الیکشن میں اپنا بیانیہ نہیں دے سکی, 2 سال اگلا سال حکومت کے لیے آ رہا ہے, وہ اپنا بیانیہ نہیں دے سکی, تو پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا بیانیہ بناتی؟ یہ جو بیانیے کی ڈیبیٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے, یا کیا کریں, جو تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے, عمران خان کا جو سپورٹر ہے,
आई थिंक वो इतना ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करते हैं. मेरा ख्याल है जितने मर्जी आप बयानियाँ लें, बिल्कुल ट्रंप की तरह, जिस तरह उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये कह दिया कि जो इमिग्रेंट्स हैं, वो जो पेट्स हैं लोगों के, वो खा रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल खबर झूठ थी, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बिलीव करने के लिए तैयार हैं. हमारे वाली इसराइल की खबर गलत थी, तो हमारे यहाँ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि दूसरी साइड का जितना भी बयानिया तगड़ा हो, शायद जो उनके सपोर्ट. अगस्त में जनरल फैज जो है वो बाकायदा तहवील में ले लिए गए और उसके बाद उनके बारे में बड़ी खबरें लगी और कहा गया जी कि अब तो फौज का कड़ा एहतसाब होगा. और ये वो स्टोरी है जो फौज के अंदरूनी एहतसाब के हवाले से अभी भी चल रही है जी. लास्ट जो ब्रीफिंग हुई उसके अंदर भी यही बात की गई. लेकिन मैं ज़रा वापस कुछ मामलात पे जाना चाहूँगा. आर्मी चीफ का बयान था, इदारों अवाम में खलीज पैदा करने वाले मायूस होंगे, और आपको मुसलसल आर्मी चीफ के बयान ऐसे नज़र आते हैं. वाक़तन आपके ख्याल में गरीदा करें, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करें. ये अज़्म अपनी जगह पर, लेकिन उस बयानी का कोई असर नहीं पड़ा, अदारों और अवाम के दौरान कोई खलीज नहीं आई पिछले पूरे साल में, या आई? देखिए, खलीज का जो बयानिया है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वोटर सपोर्टर्स के हवाले से है, वो इम्पैक्ट करता है. अब वो बयानिया जो हम डिबेट कर रहे हैं वो किन वजूहात की वजह से पावरफुल है या प्रिवेलिंग लगता है, वो एक अलग से डिस्कशन हो जाएगी. लेकिन वो एक बहुत, मेरे नज़दीक कम अज़ कम वो एक बहुत छोटा सा तबका है जो कि ये बयानिया बनाता है, जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, जो पीटीआई के साथ ऑलरेडी कन्विंस्ड है. एग्जैक्टली. अदरवाइज अभी भी आप अवाम में जाएं, आप प्रोग्राम्स करें, खासतौर पर आप खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जाएं, लोग अभी भी अपनी फ़ौज को इज़्ज़त, एहतराम की और प्यार की नज़र से देखते हैं, सवालात करते हैं. अगर वो सवाल कर रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ख़राब होने से, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं है अगर वो सवाल नहीं कर रहा या वो मोहब्बत नहीं करता अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से या वो पाकिस्तान के साथ. लेकिन केपी में जो सिचुएशन डेवलप हुई, और ये वो टाइम है अगस्त का जब पीक पे केपी में चली गई थी, मई, जून, जुलाई, मई से एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. सो केपी में सेंटिमेंट जो नेगेटिव है वो इसी हवाले से है, योर टेक किरण, एंड गवर्नेंस का. अच्छा, ये जो फौज के हवाले से बात हुई ना सर, मुझे लगता है अगेन वही वाली मैं बात करूंगी जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, ये गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आर्मी चीफ हो या डीजी ISPR हो, उनकी तरफ से जो बार बार शिकवा भी आता रहा, जो अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की गई कि इंसाफ की मुकम्मल फराहमी जब तक नहीं होगी जब तक मास्टरमाइंड्स के ऊपर बाकायदा तौर पर हाथ ना डाला जाए. तो वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन से शिकायत है, बेसिकली वो हुकूमत से शिकायत है, और ये वो हुकूमत है जो अपने लिए नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाई, तो वो दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्डिंग क्या कर पाती. अच्छा, ये फौज का काम नहीं है कि वो निकल कर आए, वो लोगों से पूछे कि इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो खलीज है जो पैदा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. ये फौज ने दुरुस्त नहीं करना. अच्छा, मैं इसमें से जरा एक्साइटेड हूं क्योंकि सितंबर के अंदर गंडापुर 1, फिर उसके बाद गंडापुर 2, फिर गंडापुर 3. तो गंडापुर 1 जो था वो सितंबर में हुआ, जब वो गायब हो गए, फिर लोगों ने वीडियोस जारी कर दी कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. तो किसी पीटीआई के लीडर ने ये भी कहा था कि वो रेंजर्स की जो छावनी थी उसकी छत के ऊपर रात उन्होंने गुजारी. ये तो कोई मूवी का सीन नहीं, उन्होंने खुद भी ये बात बताई थी ना. अजीब बात है वैसे ये. पूरी कहानी सुनाई थी. So that was the beginning, जो अब 2025 के अंदर भी यही कुछ हमने देखने वाला है. सो गंडापुर 1, अब उनकी जो मीटिंग यहाँ पे हुई 8 घंटे में, उनको वो कहाँ पर थे, वो कहते हैं सिक्योरिटी की मीटिंग थी. ये जो एम्बिग्विटी है दोनों अतराफ से, ये बड़ी खतरनाक है कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल है. और ये जो जनरल फैज को तहवील में लेने वाला वाक़या है ना, इसके बाद देखें कि ये सेकंड रेड लाइन क्रॉस होती है. ठीक, इसके बाद से आप देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, इस इवेंट के बाद वो कैसे चेंज होती है. यू सी अ सर्टन लेवल ऑफ पैनिक. आपको नजर आ रहा है कि जी आपने अब जिस तरह गंडापुर 1, 2 की आप बात कर रहे हैं, ये सब इसके बाद हुआ मेरे ख्याल में. और उसमें एक अग्रेशन भी आया, उसमें जो है वो ये भी आया कि जी अब जो हमारे पास पत्ते रह गए उनको भी खेल दो, बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी. तो अब इसके मेरे ख्याल में उनका कैलकुलेशन ये थी कि जी अगर उधर से हीट बढ़ रही है तो हम भी हीट बढ़ाएं. यानी ये आदत आपने डाली सितंबर से ही शुरू हुआ, जब अगर आप उसी वक्त ही मामलात को तय कर लेते तो ये जो पिछले महीने हुआ वो ना होता. एग्जैक्टली, बिल्कुल. आई थिंक, लेकिन इसमें मैं एक जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा ना कि जो खबर हमने जनरल फैज़ की डिस्कस तो की थी, अगस्त में ये नए ग्राउंड्स ब्रेक हुए, नया प्रेसिडेंट सेट हुआ, और ये मेरे ख्याल में फ़ौज की क़यादत के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि एक अपने ही जर्नैल का, वो भी एक ISI का सरबराह हो, कोर कमांडर भी रहा हो, बहुत पावरफुल हो, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि अंदर से भी अपोजिशन आएगी. तो आई थिंक ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ कि वो मिथ जो है वो भी चैलेंज हो गई कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अगर वर्दी वाला है और बड़ी पोजीशन पे रहा है तो
اس کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سر سپٹمبر میں ہی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس ابھی مزید کارڈز موجود ہیں, تو وہ کارڈز کچھ اس طرح کے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ابھی مزید کارڈز موجود ہیں. وہ جو سپٹمبر کا سارا ایونٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگلے پتے شو کریں گے. تو وہ اگلے پتوں کے حوالے سے جو ہمیں کچھ اطلاعات ملی تھی اور بڑے ذمہ دار لوگوں سے جو میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا, ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رفت نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نیکسٹ منتھ میں شاید حکومت کو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. میری بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ پتے شو نہیں کر پائے اور وہ اگین خان صاحب ہمیشہ کلہاڑے پہ پاؤں مارتے ہیں. بالکل. اچھا, لیکن بیچ میں ڈی جی ایسے بھی چینج ہو گئے کوائٹلی. چینج ہونا ہی تھا نہیں, کوائٹلی اس میں جو آپریٹو ورڈ ہے وہ کوائٹلی. ایک سال کے لیے ان کو بڑھایا تھا. انسیڈ ایکسٹینشن کے بعد یہ ہونا اٹ واز ویری امپورٹنٹ. لیکن سپٹمبر کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی. عوام کو ایک تو اندھی تقلید, کسی بھی سیاسی جماعت کی اندھی تقلید سے نکلنا ہوگا. عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے. کئی مہینوں کی ڈبل ڈیجٹ ابو 30% کی انفلیشن ریٹ کے بعد ستمبر کے اندر پہلی دفعہ سنگل ڈیجٹ کے اندر یہ انفلیشن ریٹ ہے. چیف کی آپ نے کوائٹلی وہ بات کی نا, آئی تھنک دس از دا ٹیمپلیٹ انڈر دا نیو آرمی چیف. کیونکہ یوزلی اس سے پہلے چھوٹی موٹی جتنی پوسٹنگز آئی ایس پی آر جاری کرتا تھا, اب آپ کے لیے بیکاز میں ڈیفنس بھی کور کرتا ہوں تو چیلنج ہوتا ہے. تو یہ نئے آرمی چیف نے یہ کام کیا کہ جو بھی انٹرنل ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں, دو کہ جو آئی ایس آئی چیف ہے وہ رپورٹ تو پرائم منسٹر کو کرتا ہے, تو آئی تھنک وہ کنسسٹنٹ ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ جو انٹرنل معاملات ہیں فوج کے اس کو زیادہ پبلسائز نہ کیا جائے. تو ان لائن ود دیٹ تھا. لیکن اس میں ایک اور اینگل اگر آپ الاؤ می تو کوئکلی دیکھیں, یہ جو ہم بات کریں نا, پچھلا بھی سوال ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم سپٹمبر تک آ گئے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ریڈیکلائز ہوتا جا رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کی پارٹی تو ہو ہی رہی ہے. وہ سپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی سروے تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ الیکشن کو دیکھیں تو وہ بہت, میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوا ہے, مطلب آئی کین سے اٹ, جو ہمارا انداز ہے. ان کے جو سپورٹر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. وہ اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی ملتا ہے, بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے. مائی پوائنٹ بینگ کہ سپٹمبر تک ہم آ گئے ہیں. اس ٹائم جو اس کا جو پبلک اوپینین فارم کر رہا ہے پی ٹی آئی کا فالوور, وہ بہت حد تک پاکستان کے پبلک اوپینین کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اور اگر اس کو اس کی جو بھی ہے فار واٹ ایور ریزن وہ ایک طریقے سے سوچ رہے ہیں, آپ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس کو فیکٹر ان کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کو جو ریڈیکلائز بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ وائلنٹ بھی ہوا. وہ ریڈیکلائز نظریاتی طور پر نہیں ہوا, وہ بیہیویئر وائز جو ہے. اس وجہ سے سپٹمبر واز اے ٹرننگ پوائنٹ جب آپ نے الاؤ یہ کیا ان تمام معاملات کو, اور اس کو پھر ریفلیکٹ کروایا اکتوبر کے اندر. اور ایک پرسپشن پائی جا رہی تھی کہ غالباً جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, باوجود اس کے کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے تھے اور موجودہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا ذاتی اور ان کا جو ایک پروفیشنل کردار ہے وہ بہت حد تک وہ بہت بڑا کردار تھا. اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر, بٹ اس کے باوجود ایک ان اے سرپرائزنگ ٹرن آف ایونٹس, کیونکہ سوچ یہی پائی جا رہی تھی کہ جنرل دی منجم ہی کنٹینیو کریں گے, بٹ جیسا آپ نے کہا کوائٹلی اینڈ سرپرائزنگلی ان کو تبدیل کر کے پرسیپشن یہ پائی جا رہی تھی کہ غالباً بعض معاملات میں وہ ڈلیوری نہیں ہو پا رہی جو کہ انٹینڈڈ ہے یا جو ہونی چاہیے. اور پوسٹ دس نیو اپوائنٹمنٹ پوسٹ سپٹمبر پھر بہت سی چیزوں میں تبدیلی دیکھی بھی گئی, اسپیشلی وین اٹ اکتوبر جو ہے جس میں آپ نے ذکر کیا وائلنٹ بیہیویئر ریڈیکلائزیشن کا, اس کا آپ کو نظر آیا, جھڑپیں ہوئیں, دوبارہ سے ہنگامے ہوئے. تو یہ جو پچھلے مہینے ہوا اس کا اب آپ کو ٹیمپلیٹ ٹوٹل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیو چیف جسٹس ان اکتوبر, نیو چیف جسٹس ان اکتوبر, وہ تو اس کے پیرلل ہوا نا. سپٹمبر اکتوبر اگر ہنگامے بھی چل رہے ہوتے اور چیف جسٹس وہی ہوتے جو. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سپٹمبر میں شاید ہمیں پہلی اس کی جھلک نظر آئی, اگر اس وقت کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید آگے معاملات اکتوبر میں نومبر میں پھر یہ نہ ہوتے. آئی تھنک اس کے لیے تھوڑا سا اب خود بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 2014 میں یہ معاملہ شروع ہوا, اس وقت آپ نے خود ایک راستہ دکھایا ان لوگوں کو, پی ٹی وی پر حملہ ہوا, پولیس والوں کو دن دہاڑے مارا گیا, سول نافرمانی کی تحریک, بل جلانا. اس وقت ریاست جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہی, اس طریقے سے انہوں نے ایکٹ نہیں کیا. کیونکہ اگر ٹھیک ہے کور کمانڈر کے گھر کے باہر یا اس کو جلایا گیا, جی ایچ کیو کے باہر آپ نے حملہ کیا,
پی ٹی وی بھی اسٹیٹ کا ادارہ تھا, پارلیمنٹ بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اسی طرح کی سزائیں آپ اس وقت ان کو دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. ریاستی وسائل کو, ٹھیک ہے 2014 کے اندر آپ نے ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک صوبے سے جتھوں کو لاتے ہو, اس کا جو ٹیمپلیٹ تھا وہ آپ نے سپٹمبر میں سیٹ ہوتا ہوا دیکھا. جب ان کو پتا چل گیا کہ سپٹمبر میں کچھ نہیں ہوا تو پھر اکتوبر بھی ہوا, اس کا پھر نومبر بھی ہوا. یہ جو ابال ہے نا, یہ سپٹمبر سے پیچھے, آئی ایگری ود کامران کہ ہم لوگوں کو اس سے پیچھے جانا پڑے گا, بٹ ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ, وہ یہ کہ ایک نیریٹو بلڈنگ تھی, ایک ابال آ رہا تھا, دوسرا کئی جگہ پر آپ کام نہ کر کے ابال کو تیز کر رہے تھے. اب آپ پاڑا چنار اور کرم کی سچویشن دیکھ لیجئے, وہ ہم بعد میں آ کے obviously ڈسکس بھی کریں گے, لیکن وہاں کیا ہوا, یہ دہائیوں کا مسئلہ تھا جو سدا اور پاڑا چنار کے لوگوں کے بیچ میں تھا. 11 سال سے آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی ادھر, آج آپ اس کو دہشت گردوں کا روپ دیں, آج آپ اس کو سیکیورٹی فورسز کا روپ دیں, اتنے عرصے سے آپ کام نہ کر کے جان بوجھ کے لوگوں میں وہ ابال اور وہ وائلنس کریٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی, دیٹ گوز اگینسٹ دی اسٹیٹ. نیا چیف جسٹس آ گیا, لیکن یہ وہ نہیں آیا تبدیلی, جو وہ نہیں آیا جس کی پاکستان تحریک انصاف کو انتظار تھا, جن کا ان کو خود بھی انتظار تھا, وہ نہیں آیا. ریئلی بگ نیوز, سارے سال کی بڑی خبروں میں سے. ایبسلیوٹلی. اور اسی منتھ میں بشرا بی بھی رہا ہوتی ہیں. جی بالکل, آپ اس کے اوپر ڈیل کی, ان پر ڈیل کے الزامات جو ہے وہ لگے, جو کہ اب الزامات تو نہیں رہے, وہ بہت حد تک حقائق کی صورت میں تبدیل ہوئے نظر بھی آ چکے ہیں. نہیں ہوئی, پتہ نہیں, آپ کے پاس معلومات کا خزانہ زیادہ ہے, میرے پاس معلومات دیر سے پہنچتی ہیں. آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن آپ بہت لائک اے پینی فلنچ, آپ ان کو جو ہے نا, میں اینکر ہوں نا, ادھر بیٹھا تھا, میں معلومات شیئر کرتا آپ کے ساتھ. سو چیف جسٹس بھی آ گئے اور بشرا بھی باہر آ گئیں. جسٹس منصور نہ بن پائے, اس کے بعد انہوں نے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے. میں ذرا نومبر میں دوبارہ جانا چاہوں گا. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, یعنی 3 مہینے سے خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے اوپر آپ کو جتھا بندیاں نظر آ رہی ہیں, اور 3 مہینے ریاست پاکستان جو 2014 سے ان معاملات کے ساتھ واقف ہے, اس کا کوئی تدارک نہیں کر پا. میں پچھلے والے پہ ایک کامنٹ ذرا کر دوں, چیف جسٹس والا تھا. دیکھیں چیف جسٹس والے پہ بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی اور obviously سینئر موسٹ نہیں بنے, لیکن جو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا جو جہاں پہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوا وہ یہ کہ اگر یہ جو یا افریدی صاحب بنے, ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو بڑا شور مچتا. اٹ جسٹ ہیپنڈ کہ تیسرے نمبر پر وہ صاحب تھے جو ایکچولی نان کنٹروورشل تھے, جن کی دونوں طرف سے تھا کہ یار یہ بندہ فیئر ہے, انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے, تو اس سے جتنی کرٹیسزم ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا سب نے کہا جی ہونا وہ تھا, لیکن یہ ہیں بڑے اچھے آدمی. تو بائی چانس ایک ایسا امیدوار آیا ہوا تھا جس نے, یہ ویسے دلچسپ بات آپ نے کی کہ اگرچہ اس عمل سے پی ٹی آئی تو بالکل خوش نہیں تھی. پھر 26ویں آئینی ترمیم, اگین اے ویری بگ نیوز, لیکن ان کی شخصیت کے اوپر اتفاق رائے ہے. That is very true actually, because otherwise وکلا کے اندر ایک اپسرج ہوتا جو کہ شاید قابو کرنا نئے چیف جسٹس اگر اس کے علاوہ کوئی ہوتے تو مشکل ہو جاتا. نومبر کا جو پروٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں مجھے آپ نے بالکل سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, عمران خان یا تحریک انصاف کا ٹیمپلیٹ رہا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں تو شاید اس سے ان کو ریلیف مل جائے. جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو ہم نے آغاز بھی کیا بلہ چھن جانے سے, اس کے باوجود ان کے لوگوں کو ووٹ پڑے, جو سب سے زیادہ سرپرائزنگ بات ہے کہ لوگ ضرور نکلے, کے پی سے آئے, پنڈی اسلام آباد سے لوگ نہیں نکلتے جہاں پر سپورٹ بیس تحریک انصاف کی ہے. تو یہ ایک سیریس کویسچن مارک ہے. بلکہ لوگوں کو میں نے یہ سنا کہ اب جینوئنلی جب بار بار اسلام آباد بند ہوتا ہے تو یہاں پر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا جو بزنس کمیونٹی ہے, ادروائز لوگ ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا چاہیے, کہ ہمارے لیے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں. ویڈیو آئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی, اور جو سعودی عرب کے حوالے سے جو 2018-19 سے باتوں کا جن کا آغاز ہو گیا تھا. ویسے میری ویڈیو پک ہو نا, میں سارے سال کی وہ ویڈیو پک کروں جی, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے ننگے پاؤں چلنے پر نظریاتی معاملات کی بنیاد پر, وہ سب سے بہترین جو پوائنٹ ہے کی چکے لائے مطلب ہے دسمبر ایک جملہ بس کمپلیٹ کر دیجیے گا کہ وہ جو ایک نیریٹو بن رہا تھا کہ عمران خان کا گھر اور عمران خان کے دماغ کو کون چلاتا ہے, وہ اس ویڈیو کے بعد, اور اس ویڈیو کے بعد جو عمران خان کے اڈیالہ سے پیغام آیا کہ بشرا بی بی اب سیاسی معاملات سے دور رہیں, لیکن اس کے بعد جو 24-25 نومبر کی رات کو ہوا تو اس چیز کے اوپر باقاعدہ طور پر مہر لگ گئی کہ خان صاحب کے دماغ کو اور ان کی سیاست کو بشرا بی بی صاحبہ ہی چلاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ اس
پوائنٹ کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں اور ان کا سیاست میں کوئی میں تو بہت عرصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ مانتے نہیں ہیں. مانتے تھے نا. دسمبر کی سب سے بڑی خبر کیا ہے جی، ذرا یہ بتا دیں ایک ایک جملے کے اندر. مدارس والے بل کا پاس ہونا، جی ایچ کیو حملے میں عمران سمیت 125 ملزمان کو نامزد کرنا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کیا بس سرٹنلی 9 مئی پہ جو ملزمان کو سزائیں ہونا شروع ہوئی ہیں، میرے نزدیک وہ دسمبر کی سب سے بڑی خبر ہے. لیکن آپ کی اجازت سے جو یہ لاسٹ کوارٹر رہا نا، لاسٹ کوارٹر آف دا ایئر، سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر ایکچولی، this was the last nail in the political coffin of Pakistan Tehreek Insaf, and this was the last straw on the hunchbacked camel's back. پی ٹی آئی کا hunchbacked camel's back. اس پر میرے لیے یہ جو ملزمان ہیں جو مجرمان میں بدل گئے ان کو سزائیں ہونی شروع ہوئی. دوسرا جو افغانستان والا معاملہ ہے جو بڑا کیٹیگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آپ خود یا تو سنبھالیں یا پھر ہم دیکھیں گے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں، دوسری طرف افغانستان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوویت یونین دیکھ لیں، آپ کا جو امریکہ میں حال ہوا وہ دیکھ لیں اور بعد میں ہمیں دیکھیں. تو اب لگتا ہے کہ جنوری تھوڑا سا اس کے بعد مشکلات ہونے والی ہیں. بالکل سیکیورٹی جو سچویشن ہے 2023 کے مقابلے میں مزید ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور بڑے فارمیڈیبل اٹیکس ہوئے ہیں اور ریلیشن شپ ود افغانستان کلیئرلی آن دا ایج. میرے خیال میں جو فرض جرم عائد ہوا تھا نا اس کو ہم تھوڑا سا بھول رہے ہیں. جو پریس ریلیز آئی تھی جس میں بالکل کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ May 9 فیض حمید ایٹ دی بہسٹ آف پولیٹیکل ایلیمنٹس. یہ جو کنیکشن جڑا ہے نا یہ اب اگلے 2-3 مہینے میں جو May 9 اور ملٹری کورٹ سے سزائیں، ملٹری کورٹ. آئی تھنک اس پورے مہینے کی ہائی لائٹ یہ تھی کہ جب تک 9 مئی کے پرپیٹریٹرز اینڈ ماسٹر مائنڈز تک معاملہ نہیں جائے گا تب تک جسٹس ول ناٹ بی سروڈ. I think this was the tagline of this entire month. I have to leave it there. میں نومبر ٹرمپ دوبارہ سے صدر بن گئے، سو پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں ٹرمپ کو میں نے پی ٹی آئی کی دوبارہ سے امیدیں جاگ گئی. ٹرمپ کو میں نے اس وجہ سے ٹچ نہیں کیا کیونکہ اگلے سارا سال ٹرمپ ہی ہوتی ہے. I have to leave it there. میں نے رچرڈ گرنیل کو کچھ کہہ نہیں دینا. میں نے آپ کو فلٹا سے آپ نے پکڑا. نہیں رچرڈ گرنیل کو کچھ کہہ نہیں دینا. وہ اردو میں بھی آپ ٹویٹ کریں گے جواب دیتا ہے وہ. آپ کا بہت شکریہ ناظرین، ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.